آ رہا ہوں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے یہ واسکٹ وغیرہ پہنتے ہیں، تو اگر واسکٹ کے بٹن کھلے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عوام الناس میں یہ مشہور ہے، تو لے کر جانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ نماز جنازہ میں شرکت بہت بڑا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی اللہ اسے 1 قیراط کا ثواب دے گا، اور جس نے تدفین میں شرکت کی اللہ اسے 2 قیراط۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا حضور قیراط کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس نے نماز جنازہ میں اور تدفین میں شرکت کی اللہ اسے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ جو شخص کسی میت کو کندھا دے 40 قدم تو اللہ رب العزت اس کے 40 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں 40 کبیرہ گناہوں کا آتا ہے کہ اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو میت کو جو ہے وہ کندھا دینے کا ایک تو لے کے چلنے کا طریقہ یہی ہے کہ جنازے کو آہستہ سے لے کے چلا جائے، اتنا آہستہ بھی نہ ہو کہ بالکل خرمہ اور اتنا تیز بھی نہ ہو کہ میت کو دھکے لگے۔ درمیانی چال جو ہے وہ چلنی چاہیے۔ اور میت کو جو سب سے پہلے سرہانہ جو ہے میت کا وہ قبلے کی طرف نہ ہو، بلکہ آپ جس طرف جا رہے ہیں میت کا سر جو ہے وہ اسی طرف ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ قبلہ اس طرف ہے تو میت کی اس طرف ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جس طرف آپ چل رہے ہیں پہلے جو ہے میت کا آگے سر ہو۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے آپ میت کی سیدھی جانب 10 قدم چلیں گے، پھر اس کے بعد آپ پیچھے آ جائیں 10 قدم، پھر میت کی الٹی طرف چلے جائیں 10 قدم، اور پھر پیچھے آپ آ جائیں 10 قدم۔ تو یوں 10 قدم لے کے چلنا ہے، 40 قدم۔ اچھا جی، قرآن پاک کی قسم کھانا، اللہ کی کوئی قسم کھاتا ہے اور وہ توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی قسم بھی کھا کے کوئی توڑتا ہے تو اس کا بھی کفارہ ہے۔ باقی جو ہمارے ہاں قسمیں ہول سیل کے ریٹ پہ ملتی ہیں تو ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تیری قسم، میری قسم، تیرے سر کی قسم، میرے سر کی قسم، یہ جو قسمیں ہیں نا تو یہ شرعی حساب سے اس کی کوئی قسم نہیں۔ آپ کو کہتے ہیں جناب مجھے قسم ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ کوئی قسم تھوڑی ہے۔ مجھے قسم ہے میں گھر پہ نہیں آؤں گا، یہ کوئی قسم نہیں ہے۔ اب اکثر جو جیسے وہ خواتین کہتی ہیں نا اپنے شوہروں کو اچھا ٹھیک ہے پھر اپنے بیٹے کے سر کی قسم کھاؤ، تو کھا لو قسم کھانے میں کیا جائے گا، وہ قسم تو ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہاں، تو مسئلہ آپ لوگوں نے سماعت کر لیا ہے تو پتہ چلے کہ عورتوں کو بریک میل کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ تو قسم صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ اکثر خواتین بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، پر ٹھیک ہے قسم کھا لو۔ قسم اللہ کی ذات کی ہے، اور قسم زمانہ مستقبل کی ہے، ماضی کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں نا آپ سے کہ بھئی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے نماز جمعہ سے عصر تک موبائل میں نے نہیں اٹھایا یا میں نے موبائل نہیں چلایا۔ اب اگرچہ میں نے اٹھایا بھی ہوں میں نے، تو یہ قسم وہ قسم نہیں ہے۔ ہاں مجھے اس پر تو گناہ ملے گا کہ میں نے جھوٹی قسم کہی، مگر اس پر کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ کس پر ہوگا؟ کفارہ ہوگا مستقبل کی قسم کھانا۔ مثلا میں یہ کہوں جناب میں نماز عصر سے عشاء تک موبائل نہیں اٹھاؤں گا، اللہ کی قسم کھا لی نا ویسے سمجھانے کے لیے، نہیں اٹھاؤں گا۔ اب اگر میں نے اٹھا لیا تو مجھے قسم کا کفارہ دینا ہوگا، وہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے۔ قسم کے توڑنے پر بھی گناہ اور قسم کا کفارہ بھی۔ زمانہ ماضی کی کوئی قسم کھاتا ہے نا تو وہ قسم تو ہوگی، اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کوئی شخص قرآن کی قسم کھاتا ہے، میں قرآن کی پر قسم کھا کے کہتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا، اس نے کر لیا تو اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، گناہ بھی ہے۔ اگر کوئی قسم کھا کے یہ کہتے ہیں جناب میں نے تو چوری کی ہی نہیں ہے، جبکہ اس نے چوری کی ہے، تو اس کو جھوٹی قسم پر تو گناہ ملے گا مگر اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اچھا ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا سسر جو ہے وہ اپنی بہو کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی بہو جو ہے وہ زکوٰۃ کی مستحقہ ہو، تو بہو کو زکوٰۃ جو ہے وہ سسر جو ہے وہ دے سکتا ہے۔
اچھا، عورت کا بغیر محرم کے عمرے پر جانا بالکل ناجائز ہے۔ اکثر وہ خواتین عمرے پہ جا رہی ہوتی جن میں گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کے اندر کئی عورتیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو عمرے پر بغیر محرم کے جانے والی عورت کا عمرہ قبول نہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا اگر عورت عمرے پر جائے اس کا عمرہ قبول ہوگا؟ فرمایا کہ تم عمرے کی بات کر رہے ہو، تم یہ پوچھو اس کو گناہ کتنا ملے گا۔ ایک ایک قدم پر اس کو گناہ ملے گا، ایک ایک قدم پر۔ تو کسی محرم کے ساتھ جائے، غیر محرم کے ساتھ نہیں۔ اوپر محرم کی لسٹ ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بھائی ہے، والد ہے، یہ سارے محرم ہیں نا کہ جن سے اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے محرم ہے، ان کے ساتھ جائے یا پھر اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ جائے۔ اچھا، داماد بھی محرم ہے، داماد کے ساتھ بھی عورت جو ہے وہ عمرے پہ جا سکتی ہے۔ اچھا جی، سورج گرہن کا حاملہ عورت پر اثر۔ اب جیسے ہمارے یہاں جب کبھی خبر چلتی ہے نا سورج کو گرہن لگنے والا ہے، چاند کو گرہن لگنے والا ہے، تو عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ عورت کینچی نہ اٹھائے، عورت آگے پیچھے چلے نہیں، ورنہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس پر اس کا اثر ہوگا، اس کا کان کٹا ہوا ہوگا، اس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوں گے، اس کا ناک کٹا ہوا ہوگا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس کا اثر جو ہے حاملہ عورت کے حمل پر نہیں پڑتا۔ ہاں، یہ حکم ضرور ہے کہ جب یہ معاملہ ہو سورج گرہن اور چاند گرہن والا، استغفار کرتی رہے، توبہ کرتی رہے، ذکر و اذکار کرتی رہے۔ دوران عدت اگر عورت کے والد کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ اپنے والد کو دیکھنے کے لیے جا سکتی؟ بالکل جا سکتی ہے، صرف والد کو، بیٹا، بھائی وغیرہ وغیرہ ان کے لیے اجازت ہے۔ عدت میں ہے تو کسی کے ساتھ جائے، فقط اس کا منہ دیکھ کر الٹے قدم واپس آ جائے۔ اب جو عورتیں عدت میں ہوتی ہیں کہ جناب وہ میرے پڑوسی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے چچا زاد، ماموں خالہ زاد، ان کی میت پہ جانا چاہتے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کے بیٹے کا مثلا رخصتی ہے، بارات ہے، شادی ہے، نکاح ہے، تو وہ بالکل باہر نہیں جا سکتی، اگرچہ وہ عورت 120 سال کی کیوں نہ ہو۔ اکثر کہتے ہیں نا وہ تو بوڑھی عورت ہے، نہیں، یہ شادی حال میں جائے گی پھر آ جائے گی، بالکل نہیں، اس کو اجازت نہیں ہے۔ عدت کے معاملات بڑے سخت ہیں، تو دوران عدت جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتی۔ اچھا جی، مرد حضرات جو ہے وہ مہندی استعمال کر رہے داڑھی پہ لگانے کے لیے یا سر پہ لگانے کے لیے یا پاؤں کے تلووں پہ لگانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو حضرات وہ سفید داڑھی کو کالا کرتے ہیں، سر کے بالوں کو کالا کرتے ہیں، وہ جو کالا کلر استعمال کرتے ہیں، یہ مرد پر بالکل ناجائز ہے۔ مہندی ٹائپ کا کلر جو ہے جسے ہم براؤن کہتے ہیں وہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، کالا کلر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہی سوال اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ آدمی جوان ہے، بلکہ سوری اس کی عورت جوان ہے، اب وہ شخص کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، اب وہ کہتا ہے جناب میں نے ابھی شادی کی ہے، عورت میری جوان ہے، میں بوڑھا لگتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جوان بن جاؤں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب تو دیا، ایک الزامی جواب بھی دیا، فرمایا کہ دیکھو میاں، اگر بیل کے سینگ کاٹ دو نا تو بیل رہے گا، بچڑا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بیل کے اگر سینگ کاٹ دو تو بیل نہیں رہے گا، بچڑا تھوڑی نہ بنے گا بھائی۔ اگر کوئی بابا جو ہے وہ مہندی لگا کے، کالا کولا لگا کے بالکل جو ہے وہ 16 سال کا پپو نوجوان بھی بن جائے تو بیچارہ بابا ہی رہے گا۔ ہاں، الگ بات ہے کہ اس نے جو ہے نا اپنی کیسنگ چینج کر لی ہے، باقی ہے تو بابا ہی، ٹھیک ہے جی۔ تو کالا کلر وغیرہ استعمال کرنا بالکل مرد کے لیے ناجائز ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت